نے آپ کو سپارہ بھیجا تھا، اس میں تجوید کے اعتبار سے نیچے کچھ سائنس دیے ہوئے ہیں. ایک سائڈ پہ اردو میں ہے اور دوسری میں انگلش میں ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاٹس گرین کلر کے، تو جہاں پہ یہ ڈبہ بنا ہوگا اس کا مطلب اور ہوگا، جہاں ڈاٹس بنا ہوگا اس کا مطلب اور ہوگا. ڈبے سے مراد یہ کلر. تو جہاں کہیں بھی ریڈ کلر آئے گا تو ان حروف کو ہم نے موٹا، یعنی کہ غر، غین، رو، قوف، ان کو ذرا آپ کی آواز نہیں آ رہی. سب کے ساتھ یہ ایشو ہے؟ نہیں، کلیئر ہے سر جی، صاف ہے بالکل. سر جی صحیح ہے. تو یہ جو اوپر ہے یہ صرف کلر ہے، یعنی جن حروف پر ریڈ کلر ہوگا اس کو آپ نے ذرا پر کر کے پڑھنا ہے، اور جہاں پہ گرین کلر ہوگا جیسے یہ ون ناشطات میں نون پہ ہے تو غنہ کرنا. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے کے جاتے ہیں، جیسے ون ایسے. اور جہاں پر یہ اورنج کلر ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ رکیں گے، سٹاپ کریں گے تو یہاں پر ہا پڑھنی، جیسے تتبعو ہر رادفہ، تو نہیں کرنا رادفہ. اسی طرح جو یہ فیروزی رنگ ہے یا اس کو کیا کہہ لیں، بلو کہہ لیں، اس پہ پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آپ نے کیا کرنا ہے جھٹکا دینا، جیسے سبحا. اور جہاں پہ ڈاٹ آئیں گے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سٹاپ کر رہے ہیں تو اس وقت مد، یعنی اس کو کھینچ کے نہیں پڑھنا. وصلن کا معنی ہے ملا کر جب پڑھ رہے ہوں گے تو پھر آپ نے مد پڑھنا ہے. اس کے آگے میں مثال بھی بتا دوں گا. اسی طرح جہاں پہ گرین کلر کا ڈاٹ ہوگا ملا کر پڑھتے وقت گناہ کرنا، جیسے ون نازعات غرقا. اگر سٹاپ کر رہے ہیں تو پھر گناہ نہیں ہوگا، لیکن ملا کر پڑھ رہے ہیں غرقا والناشطات نشطا والسابحات، یعنی ناک میں آواز لے کے جائیں گے. اور جہاں پر اس کلر کا یعنی گرین کلر کا ڈاٹ آئے گا یہاں را ہے، اگر یہاں سٹاپ کر رہے ہیں تو اس کو باریک پڑھنا ہے، اور آگے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھ رہے ہیں تو اس کو ذرا پر کر کے یعنی موٹا پڑھنا ہے. اور جہاں یہ بلو کلر کا ڈاٹ ہوگا وہاں پہ را کو سٹاپ ہوتے وقت پر پڑھنا ہے، اور اگر ملا کے پڑھ رہے ہیں تو پھر باریک پڑھنا ہے. تو یہ میں جو آتی جائیں گی مثالیں میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. تو حافظ صاحب آپ کے ذمہ میں نے لگایا تھا کہ آپ پڑھیں گے، کیا کہتے ہیں، سورۃ النبا کی تلاوت کریں گے تو کر دیں. جی آپ کر دیں، سٹارٹ کر دیں، اللہ کا نام لے کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اچھا، ایک اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ جو سائنز ہوتے ہیں، علامات ہوتی ہیں، ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو ہر قرآن پاک کے اینڈ پہ آخری جو پیج ہوتا ہے، صفحہ ہوتا ہے، اس پہ ان علامات کے بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہوتا ہے. اور اسی طرح جو حروف جہاں سے نکلتے ہیں ان کی پوری ڈیٹیل بھی اسی پارے کے اینڈ پہ دی ہوئی ہے. تو وہ علامات وقف کے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو میں نے کہا چلے میں ان کے ساتھ آج وہ پہلے شیئر کر دیتا ہوں مختصر سے وقت میں، کہ جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آیات میں بہت سے سائن آتے ہیں، علامتیں آتی ہیں. تو اسی جو پارا میں نے آپ کو دیا ہوا ہے، اس کے اینڈ پہ وہ علاماتیں دی گئی ہیں. یہ جو سرکل ہوتا ہے ریڈ کلر کا یا کسی بھی کلر کا گول دائرہ ہوتا ہے، یہ آیتن کا شارٹ ہے، یعنی کہ مخفف ہے. اصل میں یہ تا تھا، اس کو وقف کی صورت میں ہاں پڑھا گیا ہے. تو مطلب یہ ہے، یہ فل سٹاپ کے معنی میں ہے. یہاں وقف کرنا چاہیے کہ ایک جملہ مکمل ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ وقف کر لیں گے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ نہیں کرتے ہیں، اگلی آیت کے ساتھ ملا لیتے ہیں، تب بھی کوئی گناہ نہیں. لیکن یہاں پر یہ جو میم ہے، یہ مطلب ہے وقف لازم، کہ یہاں پہ رکنا لازم ہے. جیسے یہ آیت لکھی ہوا ہے انما یستجیب الذین یسمعون، تو یہاں پہ میم آ گیا ہے، تو یہاں پہ لازمی طور پر رکا جائے گا. اور یہاں پہ ملا کے پڑھنا ترجمہ غلط ہو جاتا ہے، معنی غلط ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ ٹھہرنا لازم ہے. اسی طرح ایک علامت یہ آتی ہے قاف لام یہ الوقف اولا کا انہوں نے وہ شارٹ کیا ہوا ہے، مختصر کیا ہوا ہے، یہ مخفف. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. اگر آپ ٹھہر جائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی ٹھہریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. نِقُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ. جیم کا معنی ہوتا ہے وقف جائز. اگر یہاں ٹھہر جائیں گے تو بہتر ہے، اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، اگر آپ نے وقف کر لیا تب بھی ٹھیک ہے، اگر وقف نہیں بھی کیا تب بھی جائز ہے. یعنی وقف جائز کا مطلب یہ ہے ٹھہر گئے تو بھی بہتر ہے، نہیں ٹھہرے تو کوئی آپ نے ناجائز کام نہیں کیا. یہ تین نقطے ہیں، یہ قریب قریب آتے ہیں، تو ان کو معانقہ کہتے ہیں. ان میں سے کسی ایک پر ٹھہرنا ہوتا ہے، دوسرے پر نہیں ٹھہرنا ہوتا. مثلا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب لا ریب کے بعد بھی اور فی کے بعد بھی ہے. اگر آپ لا ریب پر رک گئے ہیں تو پھر فی ہی ھدی للمتقین پڑھیں، اور اگر لا ریب پر نہیں رکے تو پھر فی پر آ کے آپ سٹاپ کریں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ان میں سے ایک پہ رکنا ہے، دونوں پہ نہیں رکنا. صاد لام
یہ الوصل اولا کا شارٹ ہے، یہاں پہ ملا کے پڑھنا بہتر ہوتا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یعنی ان کو ملا کے پڑھا جائے گا، ان میں رکنا مناسب نہیں. تو جہاں کہیں بھی یہ قرآن پاک آپ کے پاس ہوگا، اس کے اینڈ پہ جتنے بھی اس کے اندر اس طرح کی علامات سائنس وغیرہ دیے ہوں گے، اینڈ پہ آخری پیج کے اوپر وہ پوری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے. تو وہاں سے آپ دوبارہ اس کو دیکھ لیں اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا. وہ کس اسٹوڈنٹ نے مجھ سے پوچھا تھا؟ سر جی میں نے آپ سے کہا تھا. اچھا آپ نے کہا تھا. تو وہ جو بھی قرآن پاک ہے نا، تو ہر پہ علامتیں مختلف بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کہیں پہ دال ہے، کہیں پہ زا ہے. تو وہ ہر علاقے کے اعتبار سے یا جس نے بھی وہ قرآن پاک کی کتابت کی ہوتی ہے تو اس میں کچھ سائن، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا ڈاٹ ہے، کوما ہے، اسی طرح انورٹیڈ کاماز ہیں. ہر ایک چیز کا ایک اپنا مطلب ہے اور مفہوم ہے. اس اعتبار سے یہ قرآن پاک کے بھی رموز و اوقاف ہیں کہ کہاں پہ رکا جائے گا، کہاں پہ فل سٹاپ ہے، کہاں پہ کوما ہے. یہ اس اعتبار سے امید ہے کہ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. جی سر. تو اب چلتے ہیں سب سے پہلے گرامر کی طرف، تھوڑی سی وہ دیکھ لیتے ہیں. تو پچھلی دفعہ ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کلمہ اور اس کی اقسام. کلمہ، ہر با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. پھر اس کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. پھر اس کے بعد سب کے ہم نے ڈیفینیشن بھی پڑھ لی ہے، دوبارہ اس کو دہرا دیتے ہیں. اسم کہتے ہیں وہ کلمہ جو اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہ ہو اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں موجود نہ ہو. جیسے رجل کا معنی ہوتا ہے مرد، حامد ایک خاص نام ہے، ہوا یہ پروناؤن ہے عربک کا، اس کا معنی ہوتا ہے وہ. انا یہ بھی ایک پروناؤن ہے، اس کا معنی ہوتا ہے میں. فعل کہتے ہیں وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں موجود ہو. جیسے ضربہ، اس کا معنی ہوتا ہے اس نے مارا. یذهب وہ جاتا ہے یا جائے گا. اس نے مارا تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ زمانہ ماضی کے اندر کام ہوا ہے. یذهب وہ جاتا ہے، یہ پریزنٹ یعنی زمانہ حال، یا جائے گا تو یہ زمانہ مستقبل کے اعتبار سے اس میں معنی پایا جا رہا ہے. حرف کہتے ہیں وہ کلمہ جس کا معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہ آئے. جیسے من کا معنی ہوتا ہے سے، الا کا معنی ہوتا ہے طرف، علا کا معنی ہوتا ہے پر، فی کا معنی ہوتا ہے پہ، فی کا معنی ہوتا ہے میں. تو یہ من، الا، علا، فی ان کا معنی تو ہے، لیکن جب تک ہم انہیں کسی اسم یا کسی فعل کے ساتھ نہیں ملائیں گے اس وقت تک ہم ان کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھ سکتے. اس کے بعد ہے اسم کی اقسام میں سے اسم فاعل. تو سب سے پہلے ہم اسم فاعل کو دیکھتے ہیں. فاعل کا معنی ہوتا ہے کام کرنے والا، جسے آپ نے انگلش میں آبجیکٹو پڑھا ہے. تو اسم فاعل اس اسم کو کہتے ہیں جو کام کرنے والے کو ظاہر کرے. اور اس کو بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اسم فاعل عربی زبان میں فاعل کی شیپ پر آتے ہیں، جیسے عالم جاننے والا، شاہد گواہی دینے والا، ضارب مارنے والا، عاقل عقل والا. تو فاعل کی یہ شیپ پر آتے ہیں. ان کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اسم فاعل یہ واحد مذکر ہے، اس کی واحد مؤنث بنانے کے لیے آخر میں تا لگا دیتے ہیں. فاعل سے فاعلۃ، عالم سے عالمۃ، ضارب سے ضاربۃ. اور اس کا ڈوئل بنانا ہو تو آخر میں الف اور نون کا اضافہ کر دیتے. اور جمع مذکر کا صیغہ بنانا ہو تو اس کے لیے واو اور نون، اور جمع مؤنث بنانا ہو تو اس کے لیے الف اور تا کا اضافہ کیا جاتا ہے. اس کی مثالیں آگے آ رہی ہیں، جیسے فاعلون کرنے والا ایک مرد، فاعلانی کرنے والے 2 مرد، فاعلون کرنے والے سب مرد. اسی طرح کوئی بھی مصدر ہوگا عربی زبان کا، مثلا نصر اس کا معنی ہوتا ہے مدد، تو ناصر مدد کرنے والا ایک مرد، ناصرانی مدد کرنے والے 2 مرد، ناصرون مدد کرنے والے سب مرد. مسلمون یعنی اسلام لانے والا یا اسلام والا ایک مرد، مسلمانی 2 مسلمان، مسلمون تمام مسلمان. اور اس کے آخر میں اگر ہم تا کا اضافہ کر دیں تو فاعلۃ، جیسے ضاربۃ، عالمۃ، عالم سے عالمۃ. اور اس کے آخر میں اگر تا کے بعد الف نون کا اضافہ کر دیں تو 2 کام کرنے والی عورتیں، عالمتانی. اور اگر اس کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کر دیں تو یہ جمع مؤنث بن جاتا ہے فاعلات عالمات. تو کوئی بھی مثال دی جا سکتی ہے، شاہد، شاہدانی، شاہدون،
شاہدتن، شاہدتانی، شاہداتن، کوئی بھی اس کو دیکھ کے مثال بنائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے اس میں مفعول۔ تو اس میں مفعول کا معنی ہوتا ہے جس پر کام کیا جائے۔ اس میں مفعول اس اسم کو کہتے ہیں جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کوئی کام واقع ہوا ہے۔ جسے انگلش میں سبجیکٹو بولتے ہیں یا آبجیکٹو بولتے ہیں، مجھے یہ ذہن میں نہیں آ رہا صحیح۔ تو اس میں مفعول کا جو صیغہ ہے، ہاں جی آبجیکٹو، ہاں سبجیکٹو فاعل کو کہتے ہیں اور آبجیکٹو مفعول کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں مفعول کے صیغے مفعول ان کی شیپ پر آتے ہیں، جیسے مکتوب ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں لکھا ہوا، محفوظ حفاظت میں، معلوم جانا ہوا۔ تو اس میں مفعول کا واحد مؤنث بنانے کے لیے بھی فاعل کے آخر میں تا، تثنیہ بنانے کے لیے الف نون، اور جمع مذکر بنانے کے لیے واو نون، اور جمع مؤنث کا صیغہ بنانے کے لیے اس میں الف اور تا کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ جیسے اس کی بھی میں مثالیں دکھا دیتا ہوں۔ مفعول مثلا مکتوب لکھا ہوا، مفعول کیا ہوا، مکتوبانی مفعولانی دو کیے ہوئے، اور جمع مذکر مفعولون سب کیے ہوئے، مکتوبون سب لکھے ہوئے، مفعولتن مکتوباتن لکھی ہوئی تحریر، اور مفعولتانی اور مفعولاتن، یہ اس کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد تیسرا آ جاتا ہے اس میں تفضیل۔ تفضیل کا معنی ہوتا ہے کسی کو دوسرے پر فضیلت یا فوقیت دینا۔ تو اس میں تفضیل وہ اسم ہے جس میں کسی چیز کی صفت کہتے ہیں خوبی کو یا برائی کو، دوسری چیز کے مقابلے میں زیادہ بیان کی جائے۔ تو اس میں تفضیل کا جو لفظ ہے یہ افعلو کے مخصوص وزن یعنی شیپ پہ آتا ہے۔ جیسے عالم، یہ عالم اس آدمی کو کہتے ہیں، جیسے زید عالم من امر، کہ زید جو ہے یہ امر سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو زید کا جو علم ہے وہ دوسرے شخص کے علم کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو کسی ایک شخص کی خوبی کو دوسرے شخص سے زیادہ ظاہر کرنے کے لیے اس میں تفضیل کا یہ لفظ لے کر آتے ہیں، ورڈ لے کر آتے ہیں۔ جیسے اکبرو، یعنی یہ بھائی اپنے دوسرے بھائی سے عمر کے لحاظ سے بڑا ہے۔ تسنیہ بنانے کے لیے اس کے آخر میں بھی الف نون لگاتے ہیں، اور جمع بنانے کے لیے اس کے آخر میں بھی واو نون کا اضافہ ہوتا ہے، جیسے اعلم سب سے زیادہ جاننے والا، اور اگر اس کے آخر میں الف نون لگا دیں گے تو یہ تسنیہ بن جائے گا اعلمانی، اور جمع لگا دیں گے واو نون لگا دیں گے تو جمع بن جائے گا اعلمونا۔ ایک رہ گیا اس میں مبالغہ۔ مبالغہ کا معنی ہوتا ہے کہ حد سے بڑھ کر تعریف یا برائی بیان کرنا، یہ ڈکشنری میں مبالغہ کا یہ معنی ہے۔ تو اس میں مبالغہ وہ اسم ہے جس میں مبالغہ کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی حد سے بڑھ کر کسی کی کسی خوبی کو یا برائی کو بیان کیا جائے۔ اس کا بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اس کی مخصوص شیپس ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ اس وزن پہ آتی ہیں۔ جیسے فعول کے وزن پہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے قیوم، یعنی کہ تھامنے والا، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے۔ اور فعول قدوس کے وزن پہ ہے پاکیزہ، پوری کائنات میں سب سے زیادہ پاکیزہ ذات اللہ کی ہے۔ فعیل سمیون، جیسے سمیون کا معنی ہوتا ہے سننے والا، سب سے زیادہ سننے والی ذات اللہ کی ہے۔ فعال یہ غفار اس کے وزن پہ آیا ہوا ہے، شیپ پہ آیا ہوا ہے۔ غفار کا معنی بہت زیادہ بخشنے والا، تو ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سب سے زیادہ بخشنے والی ہے۔ اسی طرح فعول غفور، تو یہ بھی ہے اس کا مطلب بخشنے والا۔ فعیل صدیق کے معنی میں ہے، صدیق کہتے ہیں سچا، جو بہت زیادہ سچا ہو، اس کے اندر سچائی بہت زیادہ پائی جاتی ہو، اسے صدیق کہتے ہیں۔ تو جتنے بھی ہم نے پڑھا ہے سلائیڈیں میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا۔ کائنڈلی مائک آف رکھیں بچوں۔ اس کے جو مشقی سوالات بن سکتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، کلمہ کی تعریف بیان کریں، کلمہ کی کتنی اقسام ہیں نام بتائیں۔ اسی طرح اسم کی تعریف کریں اور مثال دے دیں۔ فعل کی تعریف اور مثال ہے، حرف کی تعریف اور مثال ہے، پھر اس میں فاعل کی تعریف اور 2 مثالیں، اس میں مفعول کی تعریف اور 2 مثالیں، اسی طرح اس میں تفضیل کی تعریف اور 2 مثالیں ہیں، اس میں مبالغہ کی تعریف اور 2 مثالیں۔ تو چونکہ یہ آپ کے آؤٹ لائن کے مطابق ہے ساری چیزیں، میں نے بتایا تھا کہ ہم اسم پڑھیں گے اور اسم کے متعلقات پڑھیں گے، تو یہ جو آؤٹ لائن میں تھا تو وہ میں نے آپ کو فرسٹ جو اسم اور اس کے متعلقات ہیں وہ میں نے پڑھا دیے۔ تو سورۃ النازعات میں نے ایک اسٹوڈنٹ کے ذمہ لگائی تھی، وہ پڑھ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف من کے اوپر غنہ نہیں کرنا ہے، یہاں ریڈ نہیں ہے، اما گرین نہیں ہے، یہ اما من خوف. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. چلیں جزاک اللہ، ماشاء اللہ. اس کے علاوہ ہم نے کون سی سورت کا ترجمہ پڑھ لیا تھا؟ سورت 3. اس کے بعد آج ہم پڑھتے ہیں سورۃ العلق، اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ العلق یہ مکی سورہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلی جو سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے یہ اس کی ابتدائی 5 آیات. ویسے تو یہ ترتیب کے اعتبار سے 96 نمبر پر ہے، لیکن اپنے نازل ہونے کے اعتبار سے یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے. تو اس کا ترجمہ آج ہم پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے.
پہلی 5 آیات کا ترجمہ آپ کو آتا ہے؟ پہلی آیات کا ترجمہ آپ کو آتا ہوگا، اس لیے دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں۔ اقرا، اس کا معنی ہوتا ہے آپ پڑھیے، یہ امر کا لفظ ہے۔ با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، اسم نام کو کہتے ہیں، یعنی نام کے ساتھ رب، ربی کا، کاف زبر کا معنی ہوتا ہے اپنا یا آپ کا، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ الذی، جس نے، خلق، پیدا کیا، تو اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا کیا۔ خلق، پیدا کیا، الانسان، انسان کو، من، سے، علق، جمے ہوئے خون، یعنی انسان کو جمے ہوئے خون یعنی کلوٹ آف بلڈ سے پیدا کیا۔ اقرا، پڑھیے، وربک، واو زبر وا کا معنی ہے اور، رب، رب، کاف زبر کا معنی آپ، اور آپ کا رب، الاکرم، اکرم جو ہے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی بڑا کریم ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ الذی، وہ جس نے، علامہ، سکھایا، تعلیم دیا، بازے بھی کا معنی ہوتا ہے سے، ذریعے سے، قلم، قلم، تو وہ جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، علامہ، سکھایا، الانسان، انسان کو، ما، جو چیز، لم، نہیں، یا لم، وہ جانتا تھا، انسان کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ تو یہ ابتدائی 5 آیات جو اس کی ہیں، یہ پہلی وحی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا، انسان کی تخلیق کو بیان کیا، اور پھر فرمایا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، آپ کا رب بڑا کریم ہے، اس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو ان تمام چیزوں کا علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 سے لے کر اینڈ تک، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کا اللہ نے فرمایا میں بھی اس کو یوں ہی پکڑوں گا، ناصیتن، اس پیشانی کو، کاذبتن، جو جھوٹی ہے، خاطئتن، گناہ گار ہے، فلیدو، اللہ نے اس کو چیلنج دیا ہے کہ تو میرے پیارے کو کہہ رہا ہے کہ میں اپنی مجلس والوں کو بلا لوں گا، تو فلیدو، تو وہ بلا لے، نہ دیا اپنی مجلس والوں کو، اپنے گروپ کو، اپنے جتھوں کو، سندو، تو ہم بھی بلاتے ہیں، الزبانیہ، اپنے پیاروں، پیادے، پیادے سے مراد یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کو بلا لا، میں بھی پھر فرشتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے بھیج دوں۔ کلا، نہیں نہیں، لا تطع، آپ اس کی بات نہ مانیں، بس چپ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ سجدہ کریں، وقت قریب، اور نزدیک ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور یہ آیت جب بھی پڑھیں گے ہم تو جتنے بھی پڑھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں ان پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ جو ہے اس کو دیکھ لیجئے گا، اس کو یاد کر لیجئے گا، اور اس کو زبانی بھی یاد کیجئے گا۔ سورۃ التین آپ میں سے کس نے زبانی یاد کی ہے؟ سورۃ التین زبانی یاد کی ہے کلاس میں سے کسی نے؟ ایک میں الاؤ کر دیتا ہوں مائک۔ جی حافظ ہے نعمان؟ نو سر، اس کے علاوہ اور باقی لوگوں نے نہیں کی؟ تو یہ جو آخری 20 صورتیں ہیں 10 تو آپ کو آتی ہوں گی۔ اگر رمضان المبارک آ رہا ہے تو اس میں آپ لوگ تھوڑی کوشش کریں ان کو یاد کرنے کی، ٹھیک ہے؟ سورۃ 3 سے لے کر سورۃ الفیل تک جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ ایک ہفتے میں آپ کو آسانی سے ایزیلی یاد ہو جائیں گی، اور اگر کسی کو نہیں بھی ہوتی تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوشش کرے وہ ایک بار، ٹھیک ہے؟ اوکے سر۔ تو یہ میں آپ کے ساتھ جو سلائیڈ ہیں یہ میں شیئر کر دیتا ہوں ابھی گروپ میں، تو باقی انشاءاللہ وہ کلاس میں جو سی آر ہے وہ بیٹا مجھے اٹینڈنس سینڈ کر دیجیے گا۔ اوکے سر۔ شعیب ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے، اب جمعے کی تیاری کریں۔ اللہ اللہ حافظ سر۔ اللہ حافظ سر۔